72,000 اسکوائر کلومیٹر پر واقع اس علاقے کو گلگت بلتستان کہا جاتا ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 2 ملین کے قریب ہے۔ یہ قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے۔ پاکستان کے نارتھ میں واقع ہے، اس لیے اسے ناردرن ایریاز کے نام سے بھی جانا جاتا رہا۔ یہ خطہ جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسے پاکستان کی بیک بون بھی کہا جاتا ہے۔ اگر وسائل کی دستیابی اور انسانی دونوں یکجا ہو جائے تو یہ خطہ 4 ممالک پاکستان، بھارت، چین اور افغانستان کے لیے راہداری کا کام دے سکتا ہے۔ گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جس کی نیشنل اسٹرینتھ وہاں کا ٹوریزم ہے، جو کہ کئی دہائیوں سے ان ریگولیٹڈ طریقے سے جاری و ساری ہے۔ اس خطہ کے قدرتی ماحول کو ہی عام طور پر فوقیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے طویل ترین گلیشیئر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو بھی موجود ہے۔ جیوگرافیکلی یہ خطہ دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، کراکرم اور ہندوکش پر پھیلا ہوا ہے۔ شاہراہ کراکرم گلگت بلتستان کی سب سے بڑی شاہراہ ہے، جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین سڑک ہے، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ سیاحوں کی جنت کہلاتا ہے۔ یہاں بے شمار قیمتی پتھر موجود ہیں۔ بے شمار قدرتی وسائل ہونے کے باوجود اس علاقے حکومت پاکستان اب تک اپنا 5واں صوبہ تسلیم نہیں کیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گلگت بلتستان کے موجودہ مسائل کیا ہیں؟ اس خطے کی تاریخ کیا ہے؟ کیا بھی پاکستان کا 5واں صوبہ بن سکتا ہے؟ میں ہوں میاں محمد عمر اور میاں کرنٹ افیئر اینڈ ہسٹری کی اس ایپیسوڈ میں انہی سوالوں کے مختصر جواب لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ گلگت بلتستان کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے۔ یہاں پائے جانے والے پتھروں کے نقش و نگار 2000 قبل مسیح سے انسانی موجودگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم 19ویں صدی کے بعد کی ہی تاریخ کو ڈسکس کریں گے۔ نومبر 1839 میں ڈوگرا کمانڈرز نے بلتستان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا۔ 1840 تک احمد شاہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اسکرتو پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مقامی لوگوں اور ڈوگروں کے درمیان مختلف مقامات پر جنگیں جاری رہی۔ 1860 تک پورا بلتستان سکھوں کے محاصرے میں آ چکا تھا۔ فرسٹ اینگلو سکھ وار میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ گلگت بلتستان جموں اور کشمیر کا حصہ بن گیا، جہاں 1846 سے ہی ڈوگروں کی حکومت تھی۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ مہاراجہ گلاب سنگھ، جو کہ ایک ڈوگرا رولر تھا، اس نے امرتسر ایگریمنٹ کے تحت 75 لاکھ میں کشمیر کو انگریزوں سے خرید لیا۔ اب اس نے گلگت بلتستان کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ جیبی کی آبادی اپنے آپ کو نسلی طور پر کشمیریوں سے مختلف سمجھتی اور اپنے اوپر ریاست کشمیر کی حکمرانی کو ناپسند کرتی۔ 1935 میں یہاں کے مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک معاہدے کے تحت یہ خطہ 60 سال کے لیے تاج برطانیہ کو دے دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ خطہ کشمیر کا حصہ تھا۔ آزادی پاکستان کے بعد یہاں کے باشندوں نے بغیر کسی بیرونی مدد کے آزادی حاصل کی۔ ہر سال 1 نومبر کو گلگت بلتستان کے لوگ ڈوگرا خاندان سے آزادی حاصل کرنے کا جشن مناتے ہیں۔ گلگت 1 نومبر 1947 کو آزاد ہوا، جبکہ بلتستان 1948 میں ایک خون ریز جنگ آزادی کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ اس کے بعد یہاں کے باشندوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ 20 اپریل 1949 کو کشمیر کی حکومت نے کراچی ایگریمنٹ کے تحت یہ خطہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا اور کہا کشمیر کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اس خطے کا اختیار سنبھال سکے۔ ویسے بھی رقبے کے لحاظ سے گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے تقریباً 5 گنا بڑا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ جیبی پاکستان کا صوبہ ہے، جبکہ ہمیں یہ دیکھنے کو ضرور ملتا ہے کہ حکومت پاکستان اس علاقے کو کنٹرول کرتی ہے۔ 1949 میں اقوام متحدہ نے اس خطے کو جموں اور کشمیر کا حصہ قرار دیا۔ 1972 میں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی اور کہا ہمیں بلتستان واپس کیا، لیکن یہ قرارداد زیادہ آگے نہ چل سکی۔
1993 میں آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور کہا بلتستان کشمیر کا حصہ ہے اور ہمیں اس پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے اس پر بہت پروٹیسٹ کیا اور کہا ہم کشمیر کا حصہ نہیں ہیں، ہم پہلے ہی اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کشمیر کی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بلتستان ہمارا حصہ تو ضرور ہے لیکن ہم اب اسے واپس نہیں لیں گے۔ اگست 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو عارضی صوبے کی حیثیت دی اور الیکشن کروائے۔ اب یہاں کے لوگ اپنا امیدوار خود منتخب کر سکتے تھے۔ 33 رکنی قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی اور نام بھی نادرن ایریا سے چینج کر کے گلگت بلتستان رکھ دیا گیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے آج تک جو بہترین کام کیے ان میں ایک تو 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کو سپریمیسی دی، دوسرا 2009 میں جی بی کے لوگوں کو سیلف رول کا موقع دیا۔ 2009 سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کو جی بی کے گورنر کا نام ڈسائیڈ کرنا ہوتا تھا اور وہ کسی بھی پروونس سے ہو سکتا تھا، لیکن 2009 کے بعد جی بی کا گورنر اور وزیر اعظم جی بی سے ہونے لازمی قرار پائے۔ مارچ 2017 یعنی 2017 میں میاں محمد نواز شریف نے سرتاج عزیز کی سربراہی میں بلتستان کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی نے نواز شریف کو ریکمنڈیشن دی کہ بلتستان کو ایک عارضی صوبہ بنایا جائے، لیکن اس کے بعد کچھ ہی عرصہ میں نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ کام بھی مکمل نہ ہو سکا۔ 1 نومبر 2020 کو جناب عمران خان صاحب نے بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کیا، لیکن اب تک اسے عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ اگر پاکستان جی بی کو اپنا صوبہ تسلیم کرتا ہے تو اس کے کچھ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن کے مطابق یہ علاقہ کشمیر کا حصہ ہے اور پلیبسائٹ کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ علاقہ پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں، اور اگر حکومت پاکستان اس کو اپنا صوبہ تسلیم کرے تو پاکستان وہی کر رہا ہوگا جو بھارت نے آرٹیکل 370 کو رونتے ہوئے کشمیر کے ساتھ کیا، اور اگر پاکستان یہ کرے تو پاکستان بھارت کو موقع دے گا کہ وہ کشمیر پر قبضہ کر لے اور ایل او سی یعنی لائن آف کنٹرول ایک پرماننٹ باؤنڈری میں تبدیل ہو جائے گی۔ پاکستانی حکام کے ذہن میں ایک خوف ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر ہم نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا تو کہیں بھارت کشمیر پر قبضہ نہ کرے، لیکن یہاں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بلتستان کے لوگوں نے خود پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور بار بار جی بی کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی خواہش ظاہر کی، جبکہ بھارت نے زبردستی کشمیریوں کی رائے کے خلاف کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اور اگر گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ بنتا ہے تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ پاکستان اور چین کا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ چائنا بغیر کسی رکاوٹ کے گرم سمندر تک رسائی حاصل کر سکے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی عرب ممالک اور ایران سے تیل کی درآمد آسان ہو جائے گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے راہیں ہموار ہوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ ورلڈ بینک نے دیامر ڈیم کے لیے فنڈ دینے سے انکار کیا۔ ورلڈ بینک کا کہنا تھا چونکہ یہ ایک متنازع علاقہ اس لیے ہم یہاں کوئی بھی منصوبہ نہیں کر سکتے۔ ورلڈ بینک کے انکار کے بعد چائنیز سرمایہ کاروں کے ذہن میں بھی ڈاؤٹس پیدا ہوئے۔ اسی طرح چین نے اس علاقے میں جو $60 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے وہ بھی اس کی سیکیورٹی چاہتا ہے۔ اگر ہم گلگت بلتستان کے حالیہ مسائل کا جائزہ لیں تو ان کے آئینی مسائل کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور معاشی مسائل بھی موجود ہیں۔ جی بی کے لوگوں کی ہمیشہ سے شکایت رہی ہے کہ انہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں دی گئی اور نہ ہی سینٹ میں کوئی سیٹ دی گئی۔ 1948 سے بلتستان کی عوام کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ انہیں صوبے کا درجہ دیا جائے اور سینٹ میں برابر سیٹ دی جائیں، جبکہ وہاں کے سیاستدان کا یہ خیال ہے کہ اگر صوبے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا تو داخلی خود مختاری دی جائے۔ جی بی کے لوگوں کے تعلیم کے بھی کچھ بنیادی مسائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نہ ہی کوئی میڈیکل یونیورسٹی ہے، نہ انجینئرنگ اور نہ ہی کوئی لا کی اچھی یونیورسٹی موجود ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو جی بی کے کچھ ڈسٹرکٹ کا لٹریسی ریٹ کافی ہائی ہے۔ اس کے بھی کچھ پرائمری ریزن ہیں۔ ارلیئر ٹائم میں 1718 کے قریب یہاں کی آبادی کا تعلیم کی طرف کافی رجحان رہا۔ جی بی میں 2 ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں،
یونیورسٹی آف بلتستان اور کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی. ہاں ٹیلی کام ایجنسیز کی بھی کافی شارٹیج رہی جس کی وجہ سے 21st سینچری میں انہیں آن لائن فری لانسنگ، ریموٹ ورک، ریسرچ وغیرہ میں کافی زیادہ ایشو پیش آئے. بٹ ریسنٹلی 4G آکشن کلیئر ہو چکا ہے. اب پاکستان کی تمام لیڈنگ کمپنی ٹیلی کام کمپنی جیز، زوم، ٹیلی نار وغیرہ وہاں جا رہے ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.